کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان کی طرف سے خوش آمدید۔ تحریک انصاف کے 26 ایم این ایز نے استعفیٰ نہیں دیا۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ضمنی انتخابات میں 45 نشستیں ملنے کا قوی امکان ان سیاسی جماعتوں کو ہیں جو موجودہ اتحادی حکومت میں شامل ہیں، جبکہ 51 نشستیں تحریک انصاف کو ملنے کا امکان ہے۔ یہ ساری باتیں 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں کے درمیان فرق کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں موجودہ اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں نے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، جبکہ آنے والے ضمنی انتخابات میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو ایک متفقہ امیدوار کھڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ حکومت میں اتحادیوں کی حکومت میں شامل ہیں۔ اس تمام صورتحال میں تحریک انصاف کے ان 26 ایم این ایز کے مستقبل کے بارے میں بات کر لینی چاہیے۔ ان 123 ایم این اے کے ساتھ استعفیٰ نہیں دیا تھا ان 26 ایم این اے نے، جن کے 13 اپریل کو اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے منظور کیے تھے۔ ایک تو چونکہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کے 26 ایم این ایز نے استعفیٰ ہی نہیں دیا، تو ان 26 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان 26 ایم این ایز کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تو پھر ان 26 حلقوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ ان 26 ایم این ایز میں 4 ایم این ایز ایسے ہیں جو بہرحال استعفے کی راہ پہ چلیں گے، کیونکہ ان 4 ایم این ایز نے حکومت کے خلاف اتنا ہی سخت موقف اختیار کیا ہے جتنا سخت موقف عمران خان صاحب کا ہے۔ مثال کے طور پہ شیخ رشید صاحب تو بار بار یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے عدم اعتماد سے، حتیٰ کہ عدم اعتماد سے 3 ماہ پہلے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن عمران خان صاحب نے نہیں دیا۔ جب سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کو بھی بحال کیا اور کابینہ کو بھی بحال کیا تو شیخ رشید صاحب ایک مرتبہ پھر اپنا تانترا دہرانا شروع کر دیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو عدم اعتماد سے 3 مہینے پہلے استعفے کا مشورہ دیا تھا۔ شیخ رشید صاحب نے تو 2018 میں اس وقت کی قومی اسمبلی سے استعفے کا اعلان کر دیا تھا جب وہ اس وقت کی اپوزیشن کی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی طرح سے قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر قاسم سوری کا بھی استعفیٰ 13 اپریل کی اس لسٹ میں شامل نہیں ہے جو خود قاسم قصوری کو 123 ایم این ایز نے استعفے بھیجے تھے۔ قاسم سوری تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد جس طریقے سے قومی اسمبلی کو چلا رہے تھے وہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی نسبت عمران خان کے ذاتی ترجمان لگ رہے تھے۔ اسی طرح سے جو سابقہ وزیر تھے ہوا بازی کے غلام سرور خان، جنہوں نے ابھی تک استعفیٰ تو نہیں دیا، لیکن غلام سرور خان نے ایک ایسا انتہائی جذباتی اور شدت آمیز بیان دیا تھا جو آج تک کسی وفاقی وزیر نے دیا ہی نہیں۔ غلام سرور خان نے عدم اعتماد ہونے کے بعد کہا تھا کہ وہ خودکش بمبار بن کر پوری اپوزیشن کو اڑا دیں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام سرور خان استعفیٰ نہ دیں۔ اسی طرح چودھری مونس الہی صاحب ہیں، ان کا استعفیٰ بھی ان 123 ایم این ایز کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے 13 اپریل کو استعفیٰ دیا تھا۔ سیاسی میدان کے کھلاڑیوں کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کا عمران خان کے کیمپ میں چلے جانے کا سہرا چودھری مونس الہی کے سر ہے، جس سے نہ صرف چودھری خاندان دو حصوں میں بٹ گیا بلکہ پاکستان مسلم لیگ کاف بھی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ چودھری خاندان کے ایک اور چشم و چراغ ہیں چودھری صالح حسین، وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ایک اہم ترین رہنما طارق بشیر چیمہ بھی شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ویسے تو ان 26 ایم این ایز میں ایسے بے شمار ایم این ایز ہیں جنہیں منرف، وفاداریاں بدلنے والے اور یہاں تک کہ لوٹے بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ منرف ایم این اے ایک خاص قسم کے خطرے سے دوچار ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ان کے خلاف اتنے غصے میں ہیں کہ وہ اپنے سپورٹرز کو بار بار حکم دے رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ منرف ایم این اے نہ جیت سکیں۔ لیکن انہی منرف تحریک انصاف کے ایم این ایز میں 3 ایم این اے ایسے ہیں جن کی 2018 میں انتخابات میں کامیابی ایک لمبے چوڑے فرق سے ہوئی تھی، ایک لمبی چوڑی جیت تھی، ایک لمبی چوڑی لیڈ تھی۔
ان تین ایم این اے کی شکست تحریک انصاف کے لیے بہت کڑا اور ناممکن حد تک مشکل بھی بن سکتا ہے۔ یہ تین ایم این اے کون ہیں؟ ایک ایم این اے ہے ڈاکٹر افضل خان بھکر سے، جو 1,35,000 کی برتری سے 2018 میں الیکشن جیت گئے تھے۔ ایک خاتون ایم این اے غلام بی بی بروانہ، وہ بھی 2018 کا الیکشن 81,000 ووٹوں کے فرق سے جیتی تھی۔ سردار جعفر لغاری ہیں، وہ 2018 کا الیکشن 54,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے تھے۔ لیکن ان تمام معاملات میں ایک حوالے سے نئی صورتحال پیدا ہو سکتی، کیونکہ قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر راجہ پرویز اشرف، سابقہ وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ وہ ہر ایک مستعفی ہونے والے ایم این اے سے ملیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں سے کتنے ایم این ایز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا اور کتنے ایم این ایز ایسے ہیں جنہوں نے قیادت کے پریشر سے استعفیٰ دیا۔ اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کتنے ایم این اے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جماعت کی قیادت یا عمران خان صاحب کے پریشر پہ استعفیٰ دیا۔ بہرحال جب تک چیزیں حتمی شکل اختیار نہیں کر لیتی، ہم ان 26 ایم این ایز کی نشستوں کے معاملات دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے جیسے کہ 45 نشستیں آج کے دور کی اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کو ملیں گی اور 51 نشستیں دوبارہ قوم تحریک انصاف کو ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ پی ٹی آئی کے جن 26 ایم این ایز کا 13 اپریل 2022 میں جو لسٹ گئی تھی، اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے پاس، جو قاسم سوری صاحب نے ایکسیپٹ کر لی تھی، ان میں سے 26 پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں کے ایم این ایز کا استعفیٰ نہیں تھا۔ یہ کون سے تھے اور ان کا اپنے حلقے میں کتنی برتری کے ساتھ انہوں نے شکست دی تھی اپنے مخالفین کو، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ راولپنڈی 62 سے عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب، جو کہ وزیر داخلہ تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، انہوں نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 18,963 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ راولپنڈی 63 سے پی ٹی آئی کے غلام سرور خان نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 72,120 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ چکوال 65 سے مسلم لیگ کاف کے چودھری مونس الہی نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 45,480 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ جیلم 66 سے چودھری فرخ الطاف پی ٹی آئی کے اتحادی جماعتوں میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 13,306 ووٹوں کے فرق سے ہرایا تھا۔ گجرات 69 سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے چودھری صالح حسین اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 67,135 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ بھکر 98 سے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر افضل خان نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 1,35,189 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ چنیوٹ 99 سے پی ٹی آئی کے غلام محمد لالی نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 35,449 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ فیصل آباد 110 سے پی ٹی آئی کے راجہ ریاض احمد نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 2,990 ووٹوں کی برتری سے شکست دی تھی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ 113 سے پی ٹی آئی کے ریاض فتیانہ نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 21,270 ووٹوں کی برتری سے شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جھنگ 115 سے پی ٹی آئی کی غلام بی بی برمانہ نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 81,627 ووٹوں کے فرق سے ہرایا تھا۔ ساہیوال 149 سے پی ٹی آئی کے رائے مرتضی اقبال نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 10,956 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی۔ ملتان 159 سے پی ٹی آئی کے رانا قاسم نون نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 3,270 ووٹوں کے فرق سے ہرایا تھا۔ بہاولپور 174 سے پی ٹی آئی کے مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 12,600 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی۔ رحیم یار خان 175 سے پی ٹی آئی کے سید مبین احمد نے
اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 6,463 ووٹوں کے فرق سے ہرایا تھا۔ راجن پور 193 سے پی ٹی آئی کے سردار جعفر لغاری نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 54,175 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ راجن پور 195 سے پی ٹی آئی کے سردار ریاض محمود نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 20,716 ووٹوں کے فرق سے ہرایا تھا۔ فیصل آباد 102 سے پی ٹی آئی کے نواب شیر بصیر نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 7,386 ووٹوں کے فرق سے ہرایا تھا۔ ملتان 154 سے پی ٹی آئی کے احمد حسین دار نے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو 12,067 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی۔ کے پی کے حلقے بٹگرام 12 سے پی ٹی آئی کے نواز خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار 2,707 ووٹوں کی برتری سے نواز خان سے آگے تھے۔ پشاور 27 سے پی ٹی آئی کے نور عالم خان کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ووٹ نور عالم خان سے 1,884 ووٹ زائد تھے۔ ہنگو 33 سے پی ٹی آئی کے خیال زماں اور اکزئی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ووٹ خیال زماں اور اکزئی سے 5,693 زائد۔ اسی طرح سندھ کی بات کر لی جائے، جیکب آباد 196 سے پی ٹی آئی کے محمد میاں سومرو کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ووٹ محمد میاں شومرو سے 7,314 زائد تھے۔ کراچی 245 سے ڈاکٹر عامر حسین پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے میں اتحادی جماعت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ووٹ ڈاکٹر عامر حسین سے 18,010 ووٹ زائد تھے۔ بلوچستان کی طرف چلتے ہیں، جعفر آباد 261 سے پی ٹی آئی کے میر خان محمد جمالی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے میر خان محمد جمالی سے 10,143 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔ کوئٹہ 265 سے قاسم خان سوری سابقہ ڈپٹی اسپیکر کامیاب ہوئے تھے، لیکن اسی حلقے سے اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے قاسم خان سوری سے 43,533 ووٹ زائد حاصل کیے تھے۔